نام جمال اور جلال کی ایک حسین امتزاج اور اعتدال کا نام اسلام ہے۔ اور جو صرف یہ بات کرتے ہیں کہ مار دو کاٹ دو، وہ لوگ بھی اعتدال سے بکھرے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اور جو صرف اسلام کی قوت جاذبہ کی ہی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی یک چشم گل ہیں، وہ بھی ایک آنکھ سے اندھے ہیں۔ دو آنکھ سے دیکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں اسلام کا جمال ہے وہیں اسلام کا جلال بھی ہے۔ صرف اسلام میں دیکھیے کہ اللہ اللہ کی بات نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کی بات ہے۔ اگر تمہارا خدا تمہارا، ہمارا خدا ہمارا، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود کوئی الہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں مگر صرف اللہ۔ یعنی اسلام کا دیگر مذاہب کے ساتھ تقابل مذہب برائے مذہب کا نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کا ہے، کفر اور اسلام کا ہے۔ تو اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت اور آپ کی شخصیت کی اگر پیروی کرنی ہے تو ہمیں آپ کی ذات میں یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کو خواجہ صاحب کی ذات میں دیکھنا ضروری ہے۔ اور عمومی طور پر جب بھی خواجہ صاحب کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی کرامات کو بیان کر دیا جاتا ہے، آنا ساگر کی جھیل اور جوگی کے ساتھ مقابلہ، تو یہی کرامات سن کر ہم سمجھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کا حق ادا ہو گیا۔ حضرت خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک عظیم منظم تحریک کا نام ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے فتح ہونے کے بعد دیکھیے جگہ جگہ پر اپنے خلفاء کو بھیج کر مراکز قائم کروائے، اور پھر ان کی خبر گیری کرتے رہے اور ان کو طریقہ تبلیغ اسلام سکھایا، اور ان کے دم قدم سے آج جو ہندوستان اور پاکستان میں اسلام پھلتا پھولتا ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ انہی کی کاوشوں کا ثمر ہے۔ اور ہم وہ بدنصیب ہیں کہ ہم نے ان نفوس قدسیہ کو فراموش کر دیا جن کی وجہ سے نسلوں کی نسلیں مسلمان ہوئیں۔ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمودات کو، ان کی تعلیمات کو ہم نے پسے پش ڈال دیا۔ اگر کسی کو خواجہ صاحب کے بارے میں یاد ہے تو اسے چھٹی شریف یاد ہے۔ کسی نے خواجہ صاحب سے محبت کرنی ہے، وہ چھٹی شریف کا ختم دلاتا ہے، خواجہ صاحب کی محبت کا نصاب پورا ہو گیا۔ ہمیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں کہ خواجہ صاحب کی مجالس میں کیا بات ہوتی تھی، ان کی تعلیمات کیا ہوتی تھی۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں چھٹی شریف کر لی، قوالی سن لی، لنگر کھا لیا، خواجہ صاحب کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ خواجہ صاحب نے ساری زندگی کس تگ و دو میں گزاری، آپ کے کیا کیا ملفوظات ہیں، اگر ایک ایک بات کو دیکھا جائے تو باطن کی آنکھیں روشن ہو سکتی ہیں۔ میں ایک ہی بات خواجہ صاحب کی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ہاں میرا بڑا مقام ہے، میں مسلمان ہوں، میرا بڑا مقام ہے، تو میں بعض اوقات دعا کر دیتا ہوں، میری تو دعا بھی ایسے قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ سمجھے لیکن گناہ کرے۔ اور فرمایا سعادت مندی یہ ہے کہ انسان نیکی کرے اور اللہ سے گناہ گار کی طرح ڈرے۔ نیکی کرنے کے بعد ایسے اللہ سے ڈرے کہ جیسے گناہ کرنے کے بعد ڈرتا ہے، یہ سعادت مندی ہے۔ یہ خواجہ صاحب کی تعلیمات ہے کہ ہم نیکی نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں، لیکن اتراتے ہیں کہ ہم پہ کون سا آسمان سے عذاب نازل ہو رہا ہے، ہمارے لیے کون سا زمین پھٹ رہی ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ بدبختی ہے یہ کہ انسان گناہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ کا مقرب سمجھے
اور سعادت مندی یہ ہے کہ انسان نیکیاں کرے لیکن اللہ سے ایسے ڈرے جیسے گناہ کرنے کے بعد ڈرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک بات ہے، زندگی سدھارنے کے لیے، آخرت کو نکھارنے کے لیے یہ ایک بات ہی کافی ہے اگر خواجہ صاحب کی مان لی جائے، لیکن اگر ہمیں خواجہ صاحب سے لفظی وابستگی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ خواجہ صاحب کے دیس میں آج اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں پر کیا درندگی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے، اس پہ ہماری زبانیں گنگ ہیں اگر، اور ہم خواجہ صاحب کی چھٹی منا کے خوش ہو رہے ہیں، ان کا عرس منا کے قوالی کر کے دھمال ڈال کے خوش ہو رہے ہیں، تو حضرت خواجہ صاحب اس مشن کے لیے تو آئے ہی نہیں تھے۔ رسول اللہ نے جب ان کو یہاں آنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے دم قدم سے وہاں اسلام کا نور پھیلے گا اور کفر کے اندھیرے چھٹیں گے۔ آج ہماری محبت میں یہ تاثیر تو ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے خواجہ صاحب کو بھی اپنی سوچ کے مطابق ڈھال رکھا ہے۔ خواجہ صاحب جیسے ہیں، جیسے تھے، وہ ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہیں۔ ہم تو حالات کی سازگاری دیکھ کر دین کی بات کرتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب کفر کے کفرستان میں بیٹھ کر اعلاء کلمت الحق کی بات کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کا پیغام کفر کے مقابلے میں نعرہ اللہ اکبر بلند کرنے کا ہے، اور ہم چھاؤنیوں میں بیٹھ کر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ خواجہ صاحب اور ہماری طبیعتوں میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو خواجہ صاحب جیسی غیرت ایمانی عطا فرمائے۔